فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میں استاد محترم مشفق اور میرے مربی فضیلت الشیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، اپنا موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور مصارف زکوٰۃ پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قابل احترام معزز علماء اکرام اور حاضرین مسجد پردہ نشین خواتین، رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک دینی اجتماع حصول علم کے طور پر اس مسجد کے اندر رکھا گیا ہے۔ ویسے تو صبح و شام رمضان کے مہینے میں بکثرت دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بعض خاص موقعوں کا خیال کرتے ہوئے خاص عناوین پر کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تاکہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ ہو، مسجد کے ذمہ داران نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور اس کے لیے جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور مصارف زکوٰۃ۔ عام طور پر ماہ رمضان میں خطبات جمعہ یا تقریراتوں میں اس عنوان کا ذکر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عوام کا لحاظ کرتے ہوئے عام طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ مسئلہ زکوٰۃ بھی ہے، جو خاص کر رمضان میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ رمضان کے عبادات میں سے خاص عبادت نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں نے اپنی عادت ہی ایسی بنا لی ہے کہ وہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالتے ہیں، جبکہ غلط ہے، یہ واضح غلطی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، جب انسان کے پاس مال جمع ہو جس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہو اور اس پر سال گزرتا ہو، اسی وقت زکوٰۃ اسے نکالنا ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر اتنی اجازت ہے کہ اگر وہ وقت ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ سمجھو کہ اگر کسی کی زکوٰۃ بقرعید میں آ رہی ہے، وہ رمضان میں دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، وہاں تک اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی کی زکوٰۃ رجب میں ہو رہی تھی لیکن وہ رمضان تک مؤخر کرتا ہے تو بڑی غلطی ہے۔ یہ لوگوں کا ہی نظریہ ایسا بن گیا کہ رمضان کے خاص عبادتوں میں لوگوں نے زکوٰۃ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی لیے عوام کا لحاظ کرتے ہوئے علماء بھی خطابات رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج ایک پروگرام یہاں پر منعقد ہوا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے کہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے جو چیزیں لازم قرار دیا ہے وہ 5 چیزیں ہیں، جسے اسلام کے پلرز اور بنیاد کہا جاتا ہے۔
یہ سارے انسان کے لیے، اس میں سب سے پہلا ستون پلر کلمے کا پڑھنا ہے، یقیناً یہ سارے انسان کے لیے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد بقیہ چیزیں اس پر لازم ٹھہرتی ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد کے 4 ارکان، 4 کاموں کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ علماء کے یہاں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اسے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اسے ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ اس پر ضروری ٹھہرتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح ایک کافر پر بھی نماز نہ پڑھنے کا گناہ، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، روزے نہ رکھنے کا گناہ باقی رہتا ہے کہ باقی نہیں رہتا؟ ایک مختلفی مسئلہ ہے، علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کافر کو کفر کا جو گناہ ہوگا تو کفر کے گناہ کے ساتھ ساتھ نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا بھی گناہ ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اب وہ گویا کہ بالغ ہو جانے کے بعد اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کلمہ کو پڑھ لے اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں فرض کیا ہے ان فرض کردہ اعمال کو انجام دے۔ اور اس کے متعلق احادیث کے اندر اشارات ملتے ہیں، ان اشارات کا لحاظ کرتے ہوئے علماء نے یہ قول بیان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب وہ مکلف بھی نہیں ہے، نماز کا مکلف نہیں، روزے کا مکلف نہیں، زکوٰۃ کا مکلف نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ زیادہ تر علماء نے اس چیز کو قبول کیا ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کا مسئلہ مسلمان کے لیے ہے، اور نہ کرنے پر انجام اور سزا کا معاملہ بھی مسلمان کے لیے ہے۔ کفر کی سزا ہی اس کے لیے اتنی زیادہ ہے، پھر مزید سزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کفر کی سزا دائمی جہنم ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کے حد تک وہ جہنم میں جائے گا، سزا اسے ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ توحید ہونے کی بنا پر اسے جہنم سے نکالے گا۔ لیکن اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ ان بنیادوں کے معاملے میں کبھی بھی انسان سستی، کاہلی اور اپنے اندر غفلت پیدا نہیں کر سکتا، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی انکار اور جہد کی کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی سستی کی وجہ سے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا تو وہ بہت بڑا گنہگار ٹھہرتا ہے، چاہے نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، یا مال آنے پر زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ ہو، حج نہ کرنے کا مسئلہ ہو، یہ گناہوں میں بہت بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے ایک کتاب کی نسبت کی جاتی ہے، بعض نے انکار کیا اور بعض نے تسلیم کیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب الفوائد۔ کتاب الفوائد کے حوالے سے یہ اختلاف باقی ہے علماء کے یہاں پر کہ کتاب ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک گناہ ہے حکم کا بجا نہ لانا، اللہ نے حکم دیا، انسان وہ حکم کو نہیں کرتا ہے۔ ایک گناہ ہے منع کا انجام دینا، اللہ نے کسی چیز سے منع کیا مگر بندہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا۔ کہا حرام کام مت کرو، بندہ حرام کام کرتا ہے۔ دونوں گناہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں گناہ میں گناہ کے درجہ بندی کے اعتبار سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ دونوں گناہ ہیں، لیکن ان دونوں گناہ میں گناہ کے درجہ بندی کے اعتبار سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ حکم کو نہ ماننا بڑا گناہ شمار ہوگا، یا جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز کو کرنا بڑا گناہ شمار ہوگا؟ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں بہت سارے دلائل کے ساتھ
کہتے ہیں حکم کو بجا نہ لانا یہ منع کردہ کام کو انجام دینے سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نظریات میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی انسان حرام کام کرتا ہے تو ہم لوگ اسی کو گناہ شامل کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، اور اس انسان کو ہم بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے ہم جو آواز کر رہے ہیں بچے خاموش ہو جائیں، خواتین اگر موجود ہیں تو خواتین بچوں کو خاموش کرائیں۔ مسجد کے اندر کے حصے میں جو بچے گلاٹا کر رہے ہیں خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمارے نظریات میں بات شامل ہے کہ انسان جب کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے ہم اسے گنہگار شمار کرتے ہیں، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، یقیناً وہ گنہگار ہے، لیکن ہمارے پاس وہی بڑا گناہ ہے، جبکہ علماء نے کہا گناہ میں بڑا گناہ اوامر کا انجام نہ دینا ہے، یعنی بے نمازی سب سے بڑا گنہگار۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، حکم کو بجا نہ لائے، بے نمازی سب سے بڑا گنہگار۔ روزہ نہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار، جو بغیر کسی سبب کے عمدن روزے کو چھوڑ دے۔ مال ملا ہے، مالدار ہو گیا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے وہ۔ اور اس کے پاس صحت ہے، سفر کی سہولیات ہیں، اور وہ مال رکھتا ہے، حج نہیں کرتا، تو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اوامر کو بجا نہ لانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں عظیم گناہ ہے، اور اس کے کئی دلائل انہوں نے پیش کیے۔ تو ان دلیلوں میں بنیادی دلیل یہ پیش کی، کہا کہ دیکھیے ایک طرف ہے شرک کرنا، دوسری طرف ہے توحید کو اپنانا۔ تو شرک نہ کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے منع کے ساتھ بیان کیا، لا تشرک باللہ، شرک مت کرو۔ لیکن جب توحید کو اپنانے کی بات آتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اعبد اللہ سے مراد اللہ کی وحدانیت کو تم مانو، تسلیم کرو، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اسے تنہا جانو۔ تو ایک طرف حکم ہے، ایک طرف منع ہے، تو کہا پہلی چیز جو حکم ہے وہ اصل ہے، اعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، اب نہ کر کے بندہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تب بھی وہ گنہگار، یا نہ کر کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تب بھی وہ گنہگار۔ یہ پہلا درجہ ہے، اعبد اللہ کا درجہ پہلا ہے۔ دوسرا درجہ ہے ولا تشرکوا باللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دو الگ الگ چیزیں، کہ توحید کو اپناؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ شرک نہیں کر رہا ہے اور توحید کو بھی نہیں اپناتا ہے تب بھی وہ گنہگار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بندہ توحید کو اپناتا ہے پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا ہے۔ اور میں نے یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ جو عنوان یہاں پر زکوٰۃ کے حوالے سے دیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اکثر مسلمان اس نظریے کے حامل ہیں، کہتے ہیں کہ میں کبھی شرک نہیں کرتا، میں بدعات و خرافات سے پاک ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، لیکن کیا ہے بس ایک غلطی کے مال کی محبت اتنی کہ نہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں نہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں لاپرواہی آئے دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی۔ ایسا آج نظریہ ہو گیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے مسلمانوں کا کہ لوگوں نے اسے ایک عام عبادت
نفلی عبادت شمار کر لیا ہے یا ایسا تصور کر لیا ہے کہ اگر وہ کام نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں، جس میں حیلے بہانے آج بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ جب بھی دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کیا زیورات میں زکوٰۃ دینا کہ نہیں دینا، دوسرا سوال یہ آتا ہے میرے پاس اتنا قرض ہے مجھے قرض دینا ہے زکوٰۃ دینا کہ نہیں دینا، تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ لوگوں کے پاس میرا مال رہ گیا ہے یا بینک میں میں نے پیسے رکھ دیا ہے زکوٰۃ دینا کہ نہیں دینا۔ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے ہر سال یہ سوال کریں گے، آج سوال کیا پھر آئندہ رمضان میں پھر یہی سوال کریں گے، بس ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا عالم مل جائے مجھے فتویٰ دے دے کہ اب تم پر زکوٰۃ نہیں ہے میرے پیسے بچ جائیں۔ یہ آج مسلمانوں کی کیفیت ہے، ہر سال سوال کریں گے۔ اور دیکھیے کہ ماشاءاللہ یوٹیوب کے اندر کتنے بیانات مل جاتے ہیں، اگر پڑھنے والے ہیں تو وہاں پر کیا ہے مواد کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انسان کی دنیاوی محبت کا یہ تصور ایسا بن گیا ہے، مال بچانے کی فکر میں مختلف لوگوں سے سوالات کرتے رہیں گے۔ پہلے رمضان میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ دیں گے تاکہ تب تک کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ایسے ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو غلط نظریہ جو ہمارے پاس آج چل رہا ہے، ایک بہت برا نظریہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے سوال یہ بھی آتا ہے ہمارے گھر خاندان میں فلاں کی شادی ہے 1-2 مہینے کے بعد، تو کیا ہم زکوٰۃ تب دے سکتے ہیں؟ کیا فلاں مہینے میں بچہ پڑھنے کے لیے جانے والا ہے آئندہ سال اس کی فیس بننا ہے، اس کے لیے کیا ہم زکوٰۃ ابھی نکال کے رکھ سکتے ہیں کیا؟ محترم حضرات دیکھیے شیطان کی جانب سے یہ ہیلے بہانے، اس لیے کہ انسان کے پاس ایک نظریہ ہے 2 مہینے کے بعد شادی ہے اس میں بھی پیسے دینا ہے، اب زکوٰۃ نکالنا ہے اب بھی پیسے دینا ہے، تو گویا کہ 2 مرتبہ پیسے نکالنے کا مسئلہ آئے گا۔ اگر کوئی ہیلا مل گیا تو گویا کہ سمجھیے ایک پیسے بچ جائیں گے۔ انسان مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اگر اس طرح کے ہیلے بہانے بنانے میں آ جائے تو سوچو کہ صحیح معنوں میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کے تعلق سے صحیح تصور نہیں ہے، جنت کی محبت اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ وہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ سنے ہوں گے درس کے اندر کیا کیا، صحابہ دوڑ پڑے صحابہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے نزدیک پسندیدہ مال یہ ہے، کوئی کسی کے پاس لونڈی پسندیدہ مال ہے، کسی کے پاس باغ پسندیدہ مال ہے، کسی کے پاس اونٹ پسندیدہ مال ہے، جا کر پیش کر دی۔ کسی نے یہ نہیں کہا دیکھیں گے لو 2 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اگر جنگ کا مسئلہ آئے گا وہاں پر ہم جمع کر دیں گے، اگر دوبارہ اللہ کے نبی اعلان کریں گے تو وہاں پر ہم جمع کر دیں گے۔ یہاں تو اعلان نہیں ہے، یہاں تو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہرگز تم نیکی کو جنت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہاں تو ترغیب ہے، حکم نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ صحابہ فوراً پہنچ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے محترم حضرات، ہو سکتا ہے کہ کل کی رات میں آپ درس سنے ہوں جنگ تبوک کے حوالے سے۔ جنگ تبوک کا تذکرہ جو 11ویں پارے میں رب العالمین نے جو کیا ہے، تو جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے اعلان کیا صحابہ کے درمیان، تو صحابہ نے اپنے خزانوں میں سے اپنے مال میں سے بڑی بڑی مقدار لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا، ایک اعلان پر بڑی بڑی مقدار، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیا، آدھا مال پیش کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نوازا، بہت دیا صحابہ کو، اتنا دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بعد اگر عثمان کچھ نہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ 300 اونٹ سامان کے ساتھ، 1000 دینار نقدی رقم،
بڑی مقدار میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لا کر وہاں پر دے رہے ہیں، کسی نے کوئی ہیلا نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس پر بعض نے صحت کا حکم لگایا ہے، بعض نے غریب ہونے کا حکم لگایا۔ کہا علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رونے لگے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ گئے بیٹھے اللہ کے دربار میں تنہائی میں اور دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے کہ اے اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک تکیے کے جس میں کھجور کے پتے بھرے گئے ہیں یا کھجور کے تنے کا حصہ بھرا گیا ہے، اور ایک ڈول کے جس سے میں کنویں سے پانی سینتا ہوں نکالتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اے اللہ میں میری عزت کو تیرے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ عزت کو، عزت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا اگر کسی نے مجھے مارا ہے، گالی دی ہے، میری غیبت کی ہے، اے اللہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، یہ میری عزت ہے۔ رات میں تنہائی میں اس صحابی نے دعا کی، صبح سویرے اللہ کے نبی نے کہا کہ بلاؤ، اور رات میں پکارنے والا کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں اس کی عزت کو قبول کر لیا۔ دیکھیے صحابہ کا یہ جذبہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے کبھی حیلہ بہانہ نہیں کیا، عام صدقات میں بھی اور زکوٰۃ میں تو بدرجہ اولیٰ کبھی بھی صحابہ نے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مال کو بچا لے، اپنے حرص کو اپنے اندر باقی رکھے۔ معزز حاضرین، جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال دینے کے بعد اس مال کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی وہ زکوٰۃ نکالے، اور یہ زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے ہی فائدہ، جو زکوٰۃ لیتا ہے اسے فائدہ نہیں ہے، اصل فائدہ تو زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے فائدہ ہے۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ پیسہ میرا نکل رہا ہے، میرا بینک بیلنس کم ہو رہا ہے، تو لینے والے کا تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیسے میرا فائدہ؟ یاد رکھیے اس بات کو، اگر اللہ نے آپ میں سے جسے بھی مستطیع کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حقدار بنایا ہے، خواتین بھی اس بات کو یاد رکھ لیں۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کا ہی فائدہ اس میں کیسے ہے؟ جسے ہم زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، پہلے ہم اس کے معنی کو دیکھیں، زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں نا، زکوٰۃ کا معنی دو معنی علماء نے بیان کیے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، ترقی کرنا، بڑھوتری ہونا، زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے۔ اب آپ خود بتاؤ شریعت میں جسے بڑھنے کا معنی دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے، دینے سے اس سے کمی کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ اور یہ لفظ ہمارا نہیں نا، اردو کا نہیں، عربی کا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور علماء نے بیان کیا کہ 80 مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، نماز کے ساتھ جگہ جگہ یہ زکوٰۃ کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سود خوری مال کو ختم کر دیتی ہے، اور صدقہ خیرات یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا، جیسے ایک آدمی دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے درخت نکلتا ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں ہیں، اس میں ہر بالی میں 7 دانے ہوں، تو سوچو کتنے بالیاں کتنے دانے اس کے ہوتے ہیں۔ یہی مثال صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھ چڑھا کر اسے دیتا ہے، کتنا ملتا ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا، مگر یہ بڑھوتری کا تعلق اس کی نیت کے بل بوتے پر ہے، جیسی اس کی نیت ویسا اس کا ثواب۔ گویا کہ مال دینا یہ خود کے مال میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کی مثال یوں سمجھیے کنویں جیسی ہے، جیسے کنواں اگر پانی سے بھرا ہو، اس پانی کو نکالتے رہیں گے تو اس میں پانی آتا رہے گا، اگر ہم پانی نکالنا بند کر دیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کنواں بھی آہستہ آہستہ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے مال کا۔ اگر آدمی مال کو تجارت میں لگاتا ہے، ٹرن اوور میں لگاتا ہے،
تب جا کر اس کا مال محفوظ بھی ہوتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ اور دینی طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہی ایسا ہے، جب بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے تب اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ جب زکوٰۃ دینے میں کھوٹ رکھ لے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ بندہ زکوٰۃ دینے کی جگہ پر لینے والا بن جائے گا، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کھوٹ، اس کی نیت میں کھوٹ، جو بری نیت کے ساتھ اپنے مال کے معاملے میں، دنیا کی محبت میں یہ ڈر رکھتا ہے جو شیطان کی جانب سے آتا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، یقیناً وہ دور آئے گا کہ خود بخود دینے والا ایک دن لینے والا ہو جائے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، یہ تجربہ ہے اور حالات، واقعات اس بات پر گواہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ نے وہ غلطی کی، دینے والا تھا نہیں دیا، ممکن ہے بچوں کی وہ حالت ہو جائے کہ بچے لینے والے بن جائیں، ممکن ہے یہ چیز۔ اور تاریخ کے کتنے واقعات ہم پیش کر سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لوگوں نے بیان کیا کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جبکہ یہ خلیفہ تھے جنہیں 5واں خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، کچھ تیاری نہیں کی ہے، تو کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑا، دین میں نے سکھایا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے خاندان والے تھے، بہت عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ چند سالوں کے بعد لوگوں نے معاملے کو الٹا دیکھا، ایسا دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے دینے والے ہیں اور بادشاہ کے بچے مانگنے والے ہیں۔ تاریخ کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اگر بندہ نیت صاف رکھتا ہے تبھی اس نیت کے برابر اللہ تعالیٰ فیصلے اس کے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، ڈر ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوں گا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ دیکھیے، اسلام کبھی بھی مکمل پوری جائیداد، پورا مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ دیتا ہے کہ جتنا تمہیں دینا ہے اتنا دو، بس ہے جو واجب ہے۔ کتنا دینا ہے؟ دیکھیے کتنا آسان نسخہ، کتنا ہلکا پھلکا نصاب ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اگر انسان کے پاس سونا چاندی کے اعتبار سے 80 پر 5 گرام سونا ہے یا 590 پر 5 گرام چاندی ہے، اس کے مطابق اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس میں سے اسے نکالنا کتنا ہے؟ 2.5%، اتنا ہی 2.5%۔ 100 روپیے اگر ہیں تو اسے نکالنا ہے 2.5 روپیے۔ اب اسلام تمہیں رکھنے کی کتنی اجازت دے رہا ہے؟ 80 پر 8، 80 پر 7، 80 پر 7، 2.5 روپے نکل گئے تو 97۔ ماشاء اللہ، دیکھو 90 پر 7 روپے 8 آنے، اگر 100 روپے کی مقدار بیان کریں گے، تمہیں اتنے پیسے تمہیں اپنے لیے رکھنا ہے، صرف دینا ہے آپ کو 2.5 روپے، اتنا ہی بس۔ کتنی کم مقدار اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں دوں گا تو مجھے کیا بچے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تصور، یہ غلط فہمی انسان کو بہت ہی جلد دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بندہ دیتا جائے گا اس کا مال بڑھتا جائے گا۔ یہ پہلا معنی ہے زکوٰۃ کا۔ دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کا پاک کرنا، تطہیر کہتے ہیں، پاک کرنا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ خود اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم، کہ آپ ان کا مال لیجئے اور پاک کیجئے۔ یہ اپنے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ سمجھیے انسان کے پاس جو مال ہے اگر ہم جمع کر رکھیں گے وہ مال گندا ہوتا ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو میرے پاس جتنا مال بچا ہوا ہے اب وہ مال پاک ہے۔ اور یہ چیز دنیا والے بھی بیان کرتے ہیں، جسے ٹیکس کہتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیکس پے کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جتنا مال تمہارے پاس بچا ہے وہ ویٹ ہے،
اگر تم ٹیکس پے نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارا مال بلاک ہے، گندا ہے، اب وہ گندے مال پر تمہیں سزا ہوگی۔ دنیا والے خود اس بیان کرتے ہیں۔ شریعت نے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ دیکھو اپنے مال کو پاک کرنا ہو تو زکوٰۃ نکال دو، یہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے پاک کرنے کا؟ بس عقلی طور پر بات ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، ابھی ذہن میں بات آئی تو میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو۔ کیا ہے پاک کرنے کا مطلب؟ میں جو سمجھا ابھی جو بات ذہن میں آتی ہے، پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے مال زکوٰۃ دینے سے پاک ہوتا ہے تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ ہوتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے محفوظ ہوتا ہے، مال بچتا ہے، مال کے اندر وہ خرابی، وہ بگاڑ، وہ ہلاکت کی چیزیں نہیں آتی جو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں آ سکتی ہیں۔ تو رب العالمین نے یہ زکوٰۃ مال بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے اور مال کو بچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے زکوٰۃ نکالے، اگر کوئی اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ نکالنے میں کبھی بھی انسان کو بخیلی اور کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ چلیے اختصار کے ساتھ کچھ فضائل ہم زکوٰۃ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے علماء نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں تو کہا پہلی فضیلت اور اہمیت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اور اس کے علاوہ کہا کہ زکوٰۃ نکالنا گویا کہ انسان کا اپنے دین کو بچانا، دین اس سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ ایک مسلمان بن کر رہتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، جس طرح ایک غیر مسلم فساد برپا کرنے کی وجہ سے اسلام اس کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، پہلے کہا ایک اسلام پڑھنے والے کے ساتھ، ایک کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ سب نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے حتیٰ کہ کوئی رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے دل کو یہ اطمینان ہوا، شرح صدر ہوا کہ ابو بکر اس میں درست ہے، ان کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اسلام کو لا لیں، اسلام لانے کے بعد نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو انہیں دین میں مسلمان بھائی شمار کیا جائے گا، مومن بھائی، دیندار بھائی شمار کیا جائے گا، مسلم معاشرے میں انہیں شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں تو پھر ان کے ساتھ وہی کارروائی ہوگی جو شریعت کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو الغرض یہاں پر یہ بات بتائی گئی زکوٰۃ کا دینا یا اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا اور مسلم معاشرے میں اپنی بقا کو ثابت کرنا ہے۔ محترم حضرات دیکھیے اسی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا، کہا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جسے بندہ کرتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ ایمان کا مزہ کیا ہے؟ ایمان کا مزہ بھی بڑا ہی بہترین مزہ ہے اور وہ کامل مومن ہی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، ہم جیسے کمزور ایمان والے محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی ایک مومن بندہ بھوک کو برداشت کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ قیام اللیل میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر جبکہ پاؤں درد ہو رہے ہوں پھر بھی وہ اپنے اندر ایک ایمانی چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔
قرآن مجید کو کثرت سے پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر قرآن پڑھنے کا وہ مزہ اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، اور وہ اسی وقت کرے گا جب کہ اس کا ایمان کامل ہو اور مضبوط ہو۔ ایمان جب کمزور ہو، ادھورا ہو، تو گویا کہ عبادت بھی اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، مشقت والی بن جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے بعد اسے وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا جو کامل ایمان والے کو مزہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ واعطى زکاة مالہ طیبۃ بها نفسہ، کہا جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے نفس کو پاک رکھتے ہوئے، اپنے نفس کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوتی، کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، ریاکاری، احسان جتلانا یا بخل کی کیفیت کو پیدا کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ اپنے دل کے صفائی کے ساتھ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، تو کہا کہ وہ ایمان کے مزے کو چکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ محترم حضرات، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی وہی زکوٰۃ کو دیتا ہے جو جہنم سے ڈرتا ہے، آخرت کا خوف کھاتا ہے، اور جسے آخرت کا خوف نہیں ہے وہ نہ زکوٰۃ دے گا نہ کوئی دوسری عبادتیں کرے گا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، انسان ڈرتا ہے تو بچتا ہے، ڈرتا نہیں تو بچتا نہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں تقوی کا ذکر کیا گیا، رمضان کے حوالے سے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کا جو ذکر کیا گیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کا معنی ڈرنے کا کہا، تقوی ڈرنے کو کہتے، جبکہ تقوی کا معنی ڈرنے کا نہیں ہے، تقوی کا اصل معنی بچنے کا ہے، تقوی کا اصل معنی بچنے کا ہے، سہارا لینے کا ہے، بچ کر چلنا، سہارا لے کر چلنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ لیکن اس کے اندر علماء نے ڈرنے کا معنی جو کیا ہے وہ لازمی معنی کا خیال کرتے ہوئے، کیوں؟ جو آدمی ڈرتا ہے وہی بچتا ہے، یہ اصول ہے انسان کی طبیعت کا، جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے۔ اسی لیے بچنے کے اندر ڈرنے کا معنی علماء نے بیان کیا، تقوی ڈرنے کو کہتے ہیں، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، آخرت کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا معاملہ بھی اسی انسان سے بآسانی ہو سکتا ہے جو اپنے اندر آخرت کا ڈر رکھتا ہے، جہنم کا ڈر رکھتا ہے۔ جو جہنم سے نہ ڈرے، آخرت سے نہ ڈرے، کبھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بلکہ جو اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت میں کوئی خوف اسے نہیں ہوگا۔ اس نے دنیا میں ڈر لیا، اب اسے آخرت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز قائم کیے اور زکوٰۃ دیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہتر بدلہ ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں رہے گا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں رہے گا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں غم اور خوف کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ غم اور خوف کو جوڑ کر جہاں بیان کیا گیا ہے، علماء نے اسے دو حصوں میں بانٹا ہے، دو حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ انہیں خوف نہیں ہوگا، خوف یعنی دنیا کے معاملے میں خوف نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کیا ہے اسے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غم کا تعلق آخرت سے اس معنی میں کہ یہاں جانے کے بعد اب اسے غم کھانے کی ضرورت نہیں کہ میری نیکیوں کا پورا بدلہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بعض نے تفسیر الٹی کی ہے، کہا دنیا کے معاملے میں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، آخرت کے معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا کہ نہیں دے گا۔ لیکن دونوں چیزیں جوڑ کر علماء نے بیان کیا کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، نہ دنیا کا ڈر و غم اس کے لیے ہے، نہ آخرت کا ڈر و غم اس کے لیے، ہر اعتبار سے وہ محفوظ ہے۔ جو دین میں استقامت کو اختیار کر لے، وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ سے،
جب کہا کہ میرا رب اللہ ہے اس پر جم جائے، استقامت اختیار کر لے، وعدہ کر لے اس بات پر، اللہ کے حکم کو میں پورا بجا لاؤں گا، رسول کی تعلیمات پر میں عمل کروں گا، نہ اسے ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، کسی طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں زکوٰۃ بھی شامل۔ زکوٰۃ دینے والے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ محترم حضرات، دیکھیے لوگ زکوٰۃ دینے سے پیچھے اس لیے ہٹتے ہیں، مال کم ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے وسوسہ انسان کے دل میں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بتائی، شیطان ڈراتا ہے تمہیں، جھوٹے وعدے کراتا ہے، مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ انسان ڈرتا ہے کہ اگر مال میرے پاس نہ ہو تو میں کیسے کامیابی حاصل کروں دنیا میں، کیسے میں کامیابی حاصل کروں، ترقی کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہی کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، دیکھیے جو بات میں نے پہلے بتائی وہ بات خود رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دی، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، آخرت پر یقین رکھنے والا ہی یہ کام کرتا ہے۔ نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، آخرت پر یقین رکھنے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کہا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس فلاح کا تعلق آپ دنیا سے جوڑ لیجئے، آخرت سے جوڑ لیجئے، دونوں جہاں کی کامیابی اس انسان کے نام ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے۔ الغرض محترم حضرات، زکوٰۃ کا دینا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یقیناً زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں بندہ مقرب بنتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ انسان ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب سے بچتا ہے۔ صدقہ خیرات انسان کے لیے کل قیامت کے دن سایہ بن کر اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ یہ سارے فضائل زکوٰۃ دینے والوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا حال ہے؟ اگر ہم ان کے حال کو دیکھتے ہیں، ان کے انجام کو دیکھتے ہیں، وقت ہو گیا شے بھی ہے، چلتا ہے انشاءاللہ، شیخ آنے کے بعد ختم کر دیں گے۔ بالکل زکوٰۃ نہ دینے والوں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے اندر بڑی ہی خطرناک وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، چاہیے کہ لوگ اس مسئلے میں محتاط ہوں، اور خاص کر خواتین بھی اس مسئلے میں محتاط ہوں۔ عام طور پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاتون کے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ کون نکالنا؟ پہلا حق تو اسی کا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود نکالے گی۔ اگر گھر والے، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، بھائی ہے، اگر گھر والے ذمہ دار اس مال کی زکوٰۃ اس مال سے ہی یا اپنے پیسوں سے نکالتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، ورنہ جواب دہی کی جب بات آتی ہے، جب ایک عورت بالغ ہو گئی ہے، اسے عقل ہے، شعور ہے، اسے یہ مسئلے معلوم ہیں، اس کے باوجود اگر زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو اس کا گناہ اس کے شوہر پر، ماں باپ پر اور اس کے بھائی پر آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکلف ہے۔ وہ جب یہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہار ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری کمائی ہے، جب وہ ہر چیز میں میرا میرا کہتی ہے تو زکوٰۃ میں بھی اس بات کو سمجھ لے یہ اس کا حق ہے۔ اگر نہیں دے گی تو وہ ذمہ دار ہے۔ اگر گھر والے نکالتے ہیں تو گویا کہ جائز ہے، درست ہے، نکال سکتے ہیں، اس کی ادائیگی وہاں پر ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والے اتنے بڑے مجرم ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ
الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جب پورے لوگ اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اکثر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، مال کو بچا کر خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ قحط کو نازل کرتا ہے۔ اور قحط کا معنی کیا ہے؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، پھر کہا اگر یہ جانور چوپائے نہیں ہوتے تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان پر بارش نہیں کرتا، بس ان چوپایوں کا، جانوروں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر پھر دوبارہ بارش نازل کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہاں پر کلمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ عذاب ہو رہا ہے اور اسے خوشخبری کہا جا رہا ہے۔ عذاب انسان کے لیے خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ انعام انسان کے لیے خوشخبری ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذاب انسان کے لیے خوشخبری کیسے؟ علماء نے کہا قرآن میں جب عذاب کو خوشخبری کا نام دیا گیا ہے نا، دراصل وہ نفسیاتی عذاب دینے کے لیے، ایک تو جسمانی عذاب ہے ہی، دردناک عذاب ملے گا، تکلیف دینے والا عذاب ملے گا، جہنم کے عذابات میں ایک عذاب کی قسم نفسیاتی عذاب ہے کہ ذہنی طور پر عذاب، نفسیاتی عذاب اسے کہتے ہیں۔ جسمانی عذاب کے ساتھ نفسیاتی عذاب بھی تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہیں عذاب ملنے والا ہے، سزا کا اعلان ہو اور کہے کہ خوش ہو جاؤ تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تاکہ تم پہلے ہی ٹینشن میں رہو، عذاب کے بارے میں ڈرتے رہو، یہ نفسیاتی عذاب۔ اور دوسرا خوشخبری اس معنی میں جس مال کو تم جمع کر کے خوش ہو رہے تھے، اب وہی مال تمہارے لیے عذاب بن گیا ہے، خوش ہو جاؤ ایسے مال سے، ایسے مال سے تم خوش ہو جاؤ، تمہارا مال ہی تمہارے لیے عذاب بن کر کل قیامت کے دن تمہارے پیٹھ پر جلے گا۔ کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ مال گرمایا جائے گا، سونے کو، چاندی کو گرم کیا جائے گا، تو انسان کی پیشانی میں، انسان کے پیٹھ میں، انسان کے سامنے کے حصے میں اسے داغا جائے گا، اور داغتے ہوئے کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، تمہارے مال کا مزہ تم اب چکھو، عذاب کی شکل میں تمہارے مال کا مزہ تم چکھو۔ اور دیکھیے قرآن کے اندر یہ سونے چاندی کا ذکر کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ سونا چاندی بسکٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں انسان اپنے پاس بنا کر رکھے ہو۔ ایک علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، جو خاتون زیور بنا کر رکھتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اکثر علماء نے کہا کہ اس میں زکوٰۃ نکالنا ہی بہتر ہے، افضل ہے، زکوٰۃ کا دینا ہی اس میں بہتر ہے۔ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ احادیث کے اندر کلام ہونے کے باوجود تمام احادیث کو جمع کر کے، آثار کو جمع کر کے علماء نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ کا نکالنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے، سونا چاندی۔ اور اس کے علاوہ زمینات میں زکوٰۃ ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے اس میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، باغ والوں کا واقعہ، بیٹوں نے صدقہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے راتوں رات باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک مثال بتائی، عبرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اگر کوئی دینے سے رکتا ہے اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر سکتا ہے، غربت میں اللہ تعالیٰ اسے لے آ سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے اندر زکوٰۃ ہے، گایوں کے اندر زکوٰۃ ہے، اگر کوئی اونٹ کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، گایوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں ان اونٹوں کے اور گایوں کے مالک کو زمین میں ڈال دیا جائے گا، یہ اونٹ، یہ گائیں اسے رونتے ہوئے، کھندلتے ہوئے جائیں گے، گائیں سینگ سے مارتے ہوئے جائیں گے، اونٹ اپنے ہونٹوں سے چباتے ہوئے جائیں گے،
یہی سلسلہ عذاب کی شکل میں ہمیشہ رہے گا جب تک اسے عذاب دینا ہے۔ کیسا خطرناک عالم ہوگا وہ کہ خود کے اونٹوں سے انسان روندہ جائے، خود کے گایوں سے انسان روندہ جائے۔ محترم حضرات، زکوٰۃ دینے میں نصاب ضروری ہے۔ نصاب کیا ہے؟ جیسے میں نے سونا چاندی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اگر بارش سے کھیتی ہوتی ہے تو کہا اگر وہ اناج 750 کلو کے بعد زیادہ اگتا ہے، 750 کلو سے زیادہ وہ اناج اگ رہا ہے تو 10واں حصہ اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جب پھل نکل جائیں گے، اناج نکل جائے گا، 750 کلو کے بعد جو بھی اناج زیادہ ہو رہا ہے پورے اناج کا 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اگر 750 کلو سے اناج کم نکلا ہے پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بور کے ذریعے کرنٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی محنت سے پانی سیند کر اگر اگا رہا ہے تو کہا کہ 5واں حصہ وہ زکوٰۃ میں نکالے گا، 5واں حصہ۔ شیخ محترم آ گئے ہیں، 5 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ دیکھیے مصارف زکوٰۃ کی بات آئی تھی، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا ہے، جسے مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ دیں گے فقیروں اور مسکینوں کو۔ فقیر ایک الگ ہے، مسکین ایک الگ ہے۔ فقیر جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ ایک دن کے کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہے، کمائے گا تو کھانا ہے، نہیں کمائے گا تو کھانا بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ مسکین یہ فقیر سے تھوڑا بہتر ہے، مسکین فقیر سے تھوڑا بہتر ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اناج ہے یا پیسہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس سے اس کی پوری ضرورتیں ہو سکے، کچھ ہے مقدار کے اعتبار سے، کم مقدار میں، تو فقراء کو دیا جائے گا، مساکین کو دیا جائے گا۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو مالدار ہو، اگر بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے تو زکوٰۃ سے ہی اس کی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ کہا والمؤلفۃ قلوبہم، دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہے، اگر اس کی کچھ ضرورت پوری کر دیں یا پیسے دے کر اسے خوش کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس خوشی میں وہ اسلام میں آ جائے، تو بالکل اسے غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا غیر مسلم جو اسلام کی طرف میلان رکھتا ہے۔ اس میں علماء نے ان مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے جو مسلمان اسلام میں تو ہیں لیکن برائے نام ہیں، بالکل اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں، شرک و بدعات میں پڑ گئے ہیں، قبر پرستی میں پڑ گئے ہیں، بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایسے اکثر لوگ دکھیں گے بہت سارے لوگ جو کیا کر رہے ہیں؟ قبروں پر اعتماد کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے مانگا اللہ نہیں دیا، ہم اس لیے کیا ہے وسیلے کی طرف جا رہے ہیں، قبر والوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہیں دوبارہ ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے، دین میں مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی انہیں زکوٰۃ دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ علماء نے اسے بھی شامل کیا۔ اسی طرح کوئی شر پسند ہے، مسلمانوں کے لیے شر پسند ہے، اسلام کے لیے شر پسند ہے، اس کے شر کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اگر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تالیف قلب میں علماء نے اسے شامل کیا۔ کہا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ آج تو زمانہ نہیں ہے لیکن علماء نے کہا آج کے زمانے میں غلاموں کے حصے میں شامل وہ لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، جنہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، انہوں نے غلطی نہیں کی، دوسروں کے ضمن میں انہیں بھی لیا گیا، غلط فہمی میں انہیں قید کیا گیا۔ ایسے لوگوں کی رہائی میں مال خرچ کرنا۔ اگر کوئی حقیقت میں گنہگار ہے، کسی نے قتل کیا ہے، کوئی نشے میں لت پت تھا، کوئی ڈرگس کا بیپاری ہے جو قانوناً جرم ہے، یا کوئی اور ملک کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے، اگر کسی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے تو اسے تو سزا ملنی ہے چونکہ وہ گنہگار ہے۔ آپ ہمدردی کیجیے آپ، لیکن زکوٰۃ کے استعمال کی جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کی رہائی میں بالکل آپ زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو مظلوم ہیں،
جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی یا گناہ بالکل معمولی تھا سزا بڑی ہو گئی ہے لیکن اس کے اخلاق اس کے عادات زندگی بھر ہم نے دیکھا ہے وہ ایسا انسان نہیں ہے، یا کبھی کوئی غلطی اس کے غصے کی وجہ سے کسی وجہ سے ہو گئی ہے، یقیناً اس کے رہائی میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ والغارمین کہا قرض دار آدمی مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں علماء نے دو طرح کے لوگوں کو شامل کیا۔ پہلا وہ انسان جو کسی کی اصلاح میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دو قبیلے والے جھگڑ رہے ہیں، ان کا مالی مسئلہ تھا، ایک آدمی درمیان میں گیا، ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، اس نے اپنے پیسے دے دیے، مسئلہ حل ہو گیا، رفع دفع ہو گئے، سب لوگ سکون سے رہنے لگے۔ لیکن یہ مال دیا تو یہ قرض میں آ گیا، تو ایسے انسان کے قرض کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ سمجھیے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جیسے صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا تھا کہ اس کے قرض کی ذمہ داری کون لے گا؟ اگر کسی نے ذمہ داری لی، اس کے قرض کو ادا کیا، مگر یہ مقروض ہو گیا، تو اس کے قرض کو ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا آدمی اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، جو جائز ضرورتیں ہیں، اب اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، ادا تو کر رہا تھا، کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، ایسے وقت میں پھر بالکل اس کے قرض کے ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا وہ کھیل نہ ہو، اس کی عادت نہ ہو اور وہ برا انسان نہ ہو، اس نے کیا ہے اپنے مال سے حرام کام کرتا ہو۔ اسی طرح وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا چیز مراد ہے؟ علماء نے کہا پہلے نمبر میں قتال ہے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان جنگ میں جانے کے لیے ساز و سامان تیار کرنے کے لیے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہاں دے سکتے ہیں، یہی اصل ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہی اصل ہے، بقیہ دوسری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ نہیں آتی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض ہندوستان کے علماء نے فتاوے کے اندر ایک بات یہ بتائی، اگر کسی جگہ پر علم کی بالکل کمی ہے، جہاں پر دینی علم کی ضرورت ہے، دینی علم دینا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، وہاں دینی علم کو عام کرنے کے لیے زکوٰۃ لگایا جا سکتا ہے، دینی علم کو عام کرنے کے لیے، اس لیے کہ اب یہ بھی اعلاء کلمت اللہ میں شامل ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا، لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دینا۔ بالکل لوگ غریب ہیں، وہاں پر مدارس نہیں ہے، مکاتب نہیں ہے، وہاں علم کی ضرورت ہے، تو بالکل وہاں پر کیا ہے مال، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا فی سبیل اللہ کے اندر جو دینی علم ہے، دینی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہاں پر اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن سمجھیے کہ یہ درجہ تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر کا ہی ہے، ورنہ پہلے نمبر پر علماء نے اسے قتال ہی کو شامل کیا ہے، وابن السبیل۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ مسافر ہے، سفر کرنے کے لیے نکلا، دور کے سفر میں پیسے چوری ہو گئے، بیلنس بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس کیا ہے کارڈ نہیں ہے، فون پے نہیں، آج کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو گویا کہ وہ وہاں جانے کے بعد گھر واپس آنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کے گھر واپس پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، جتنے اس کی ضرورت ہے اتنا دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ غریب ہے تو آپ اسے اضافہ بھی دے سکتے ہیں غریب ہونے کے لحاظ سے۔ اگر مالدار ہے تو مالدار کو آپ اتنا ہی دیں گے جتنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے گھر کو وہ پہنچ جائے، پھر اپنے یہاں آنے کے بعد وہ مالدار ہے، مالدار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی مالدار ہیں، صاحب نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مالی عبادت کو خوش دلی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، مستطیع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بے نیازی اور مالداری کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔